شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کے گیت کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کے گیت کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 بار درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 بار درود پاک بھیجا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اللہ اس کا حشر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں ہمارے تھوڑا سا ہی ہمیں ٹائم لگے گا، یعنی چند منٹ لگیں گے ہمارے، لیکن ہم 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، اور ہمارا جب یہ معمول بن گیا انشاءاللہ کل قیامت کے دن بھی یہ فضیلت ہم پائیں گے۔ اور کتنی پیاری یہ فضیلت نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا حشر بھی اللہ تعالیٰ اچھوں کے ساتھ یعنی شہداء کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا حشر فرمائے گا۔ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، ان فضائل کو پانے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم کثرت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری ذات پر درود پاک بھیجا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، عاد نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرے ڈر دلانے کے فرمان۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ، بے شک ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی ایسے دن میں جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی۔ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍ، لوگوں کو یوں دے مارتی تھی کہ گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے ڈنڈ یعنی سوکھے تنے ہیں۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈر کے فرمان۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ، فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، سمود نے رسولوں کو جھٹلایا تو بولے، کیا ہم اپنے میں کے ایک آدمی کی تابع داری کریں جب تو ہم ضرور گمراہ اور دیوانے ہیں۔ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ،
کیا ہم سب میں سے اس پر ذکر اتارا گیا؟ بلکہ یہ سخت جھوٹا اترونا یعنی شیخی باز ہے۔ سيعلمون غدا من الكذاب الأشر بہت جلد کل جان جائیں گے کون تھا بڑا جھوٹا اترونا یعنی شیخی باز۔ إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ہم ناکا بھیجنے والے ہیں ان کی جانچ کو، تو اے صالح تو راہ دیکھ اور صبر کر۔ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر اور انہیں خبر دے دے کہ پانی ان میں حصوں سے ہے، ہر حصے پر وہ حاضر ہوں جس کی باری ہے۔ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے لے کر اس کی کوچیں کاٹ دیں۔ فكيف كان عذابي ونذر پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈر کے فرمان۔ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر بے شک ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی، جبھی وہ ہو گئے جیسے گھیرا بنانے والے کی بچی ہوئی گھاس، سوکھی روندی ہوئی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا نور عطا فرمائے، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا تعلق مضبوط کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اور انسان دیگر مخلوقات سے افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ قرآن ہی کہتا ہے، انسان کی جو شان کو بیان کرتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یاد فرمائیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے انسان کو احسن صورت میں پیدا کیا ہے۔ انسان حیت کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کچھ مزید خصوصیات رکھی ہیں۔ انسان کے اندر، سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے جو خوشی اور غمی کو، اس احساس کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ اگر کوئی غم کی خبر ہو تو چہرے کے آثار بتاتے ہیں کہ انسان غمگین ہے۔ غم کی خبر سنتا ہے یا خود غم میں مبتلا ہو تو چہرے کے آثار بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ خوش نہیں ہے۔ لیکن جیسی قلبی کیفیت بدلتی ہے، خوشی کے لمحات جب خوشی کے لمحات آتے ہیں، دل جب خوشی سے مچلتا ہے، پھر چہرے کی بشاشت اور لبوں پہ مسکراہٹ بتاتی ہے کہ یہ آج خوش ہے۔ جی ہاں، انسان کی طبیعت ہے کہ انسان خوشی اور غمی کو محسوس کرتا ہے، اور یہ بھی معاشرے کا ایک حسن ہے کہ جب بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو بڑے احسن طریقے سے ملاقات کرتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ لا کر ملاقات کرتا ہے۔ اور قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر یوں کہیں کہ ہماری رہنمائی کی گئی کہ ہم نے جب ملاقات کرنی ہے، یعنی احادیث میں ملاقات کرنے کے انداز کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ پھر اخلاقیات کے حوالے سے قرآن و حدیث میں ہمیں کیا کیا درس ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اپنی طبیعت کو ہم کیسا رکھیں اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ لا کر ہم کس طرح کسی سے ملاقات کر سکتے ہیں، یہ ہمیں ہمارا پیارا پیارا دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ بڑا پیارا قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک قول ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، مسکرائیں، جی ہاں، مسکرائیں تاکہ مسائل حل ہوں، مسکرائیں تاکہ مسائل حل ہوں، اور خاموش رہیں تاکہ مسائل ہی پیدا نہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ مسکراتے رہیے انشاءاللہ، مسکرائیں، یہ آج ہمارا موضوع ہوگا، مبلغین سے گفتگو ہوگی۔ اور اب ہم عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم اب کلام سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آئیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گئی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گئی میں ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھی ہم نیازی ان کی کرم نوازی سمجھی ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دل ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنسا نہیں مانگنے والا تیرا 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 نہیں سنسا نہیں مانگنے والا تیرا مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں اور مانگنے والا اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں منگتا تو ہے منگتا کوئی شاخوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنسا نہیں سنسا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنسا نہیں مانگنے والا تیرا کسی کا ایسا کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے تم ہی سے مانگے
سے مانگیں گے تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہلا لگی گئے نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا کنگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے گود میں لے کر دائی حلیمہ پیارے نبی سے کیسے میرا سویا بایا دبایا میرے کملی والے نے جس پہ اپنا رنگ چڑھایا میرے کملی والے نے داتا فرید اور خواجہ بنایا میرے کملی والے نے خود تو ٹھہرے خود تو ٹھہرے خود تو ٹھہرے ختم رسول غوث پیا جیلانی کو ولیوں کا سرسار بنایا میرے کملی والے نے واہ کیا جو تو کرم ہے شہبہا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا یہ نہیں مانگنے والا تیرا دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگے پائیں گے سرکار میں نہ لاغے نہ حاجت اگر گرے وہاں کیا جو تو کرم ہے شہبہا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا کہ نہیں مانگنے والا تیرا قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رمضان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں اللہ اکبر میرے آقا کا جود و کرم
فقیروں بے نواؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ بارہ بٹ رہا ہے فیض پر سرکار علی گئے واہ کیا جو تو کرم ہے شہبدہا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تھارے چرچے ہے عطا کے وہ گئے قطرہ تیرا تھارے چرچے ہے عطا کے وہ گئے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہے صفا کے وہ ہے ذرہ تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا فیض ہے گا شگ تسلیم نرالا تیرا فیض ہے گا شگ تسلیم نرالا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا وہ لوگ کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے غبی میں تو مالک ہی کہوں گا محبوب محب میں نہیں میرا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری جس دن اچھوں کو ملے جہاں چھلکتا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا باس ہے اور دل بیٹا تیرا جو میرا تو میرا
میرا غوث جو میرا غوث جو میرا غوث ہے اور لا دلا بیٹا تیرا نہیں سنسا نہیں مانگنے والا تیرا ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ذکر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ایسی ہی ہے کہ دلوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ذکر اتنا مبارک ہے، روتے ہوئے جب کرتے ہیں، اگر دکھ درد کے ماروں کے سامنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر چھیڑا جائے، اپنے دکھوں کو بھول جائیں، اتنا پیارا ذکر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اگر پریشان حال لوگوں کے سامنے چھیڑا جائے، کیا جائے، تو وہ اپنی پریشانیاں بھول جائیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے سرشار ہو جائیں، روتے ہوں کے سامنے کریں، ان کے چہروں پر مسکراہٹیں آ جائیں، ان کے دل باغ باغ ہو جائیں، فرحت، راحت، سکون، قرار انہیں نصیب ہو جائے۔ بے چین دلوں کا چین ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر۔ ہمیں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے رہنا چاہیے اور کثرت سے حضور کا ذکر کرنا چاہیے۔ غلام کا کام ہی کیا ہے؟ غلام کا کام ہی یہ ہے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنا، اپنے آقا کی باتیں کرنا۔ غلام کا تو کام ہی اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ غلام کی تو بس یہی ایک ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ اپنے آقا کی تعریف کرتا رہے، اپنے آقا کی باتیں کرتا رہے۔ یہ آقا کی باتیں انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں سرخروئی کا باعث بنیں گی۔ جہاں پر ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرنی ہے، جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، جہاں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں، حضور کی باتیں کریں، حضور کی نعت پڑھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود پڑھیں، وہیں پر ہم پر لازم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ نور کو لیں، حضور کے حسن اخلاق کو لیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سیرت، اس پر ہم عمل کرنے والے بنیں۔ انشاءاللہ جب ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے والے بن جائیں گے اور ہم جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں گے، پھر آپ دیکھیں زندگی کا رنگ کیسا ہوتا ہے، اور دنیا میں یا یوں کہیں کہ ہمارا معاشرہ کس قدر بہترین معاشرہ بنے گا کہ ہر فرد اگر یہ کوشش کرے کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو لوں گا، میں ان پر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اداؤں پر عمل کروں گا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کروں گا۔ چلیں ایک جو آج ہمارا موضوع ہے، یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت مبارکہ ہے۔ مسکرانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جی ہاں، مسکرائیے۔ آپ دیکھیں ہم مسکرائیں ہمارے معاشرے سے غم ختم ہو جائیں گے، ہم مسکرائیں ہمیں دل کا سکون مل جائے گا، ہم مسکرائیں سامنے والا بھی مسکرائے گا۔ اب یہ فطری عمل ہے۔ اگر میں قربان بھائی سے بات کروں تو میرے چہرے پر اگر مسکراہٹ ہوگی تو آپ دیکھیں قربان بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ قربان بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک فطری عمل ہے۔ اگر غمگین ہوں، میں غم کی کوئی بات کروں تو آپ فیس ایکسپریشن میرے بھی دیکھیں، سامنے والے کی بھی دیکھیں، آپ خود بخود فیس ایکسپریشن جو ہے نا چینج ہو جائیں گے۔ کسی کے انتقال پر تعزیت کرنے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے تو یقیناً وہ مسکرا کر اسے تعزیت نہیں کرے گا، وہ اپنے چہرے کے اثرات ایسے بنائے گا کہ اسے بھی وہ کیفیت دکھ ہو رہا ہے یا تکلیف ہے یا اس کے دکھ درد میں شریک ہو رہا ہے، چہرے کے ایکسپریشن ایسے بنائے گا، سامنے والے کے ایکسپریشن کو لے گا۔ اسی طرح پیارے اسلام بھائی، جب ہم یہ سنت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم اپنائیں گے، انشاءاللہ ہمارا گھر ہی، پہلے ہم اگر گھر سے شروع کریں تو ہمارا گھر کتنا اچھا ہو جائے گا۔ ہم گھر میں داخل ہوں، اپنے بچوں کی امی سے ہم مسکرا کر ملیں، اپنے بچوں سے مسکرا کر ملیں، اپنے بہن بھائیوں سے مسکرا کر ملیں، اپنے والدین سے مسکرا کر ملیں۔ جی ہاں، باہر تو ہم مسکرا رہے ہوتے ہیں، گھر میں اگر ہمارے چہرہ بگڑا ہوا ہو، مسکرا کر نہ ملیں تو گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو جائے گا۔ ہم مسکرا کر ملیں، ہمارا گھر انشاءاللہ امن کا گہوارہ ہو جائے گا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری سنت جو آج ہمارا موضوع ہے مسکراہٹ، یہ اس مسکراہٹ کو اللہ تعالیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلام محی الدین بھائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور کی ادائیں چل رہی ہیں، حضور علیہ السلام کی باتیں چل رہی ہیں۔ میں ابتداً تو آپ سے یہ عرض کروں گا کہ پہلے تو یہ ہو ہمیں پتہ مسکرانا کس کو کہتے ہیں، اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے کہ بسا اوقات ہم بڑے زور سے بھی ہنس رہے ہوتے ہیں لیکن اسے یہ نام دے دیا جاتا ہے شاید یہ میں مسکرا رہا ہوں، کیا یہ بات صحیح ہے کہ ہم کھلی آواز کے ساتھ بھی ہنس رہے ہیں اور یہ مسکرانا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع ہے مسکرائیں جی، اور ماشاءاللہ آپ بھی بہت مسکراتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مسکراتا رکھے۔ آمین۔ بلکہ یہ دعا ہے نا کہ جب کوئی مسکرائے تو اس کو یہ دعا دینی چاہیے، اضحک اللہ سنک، آمین، کہ اللہ آپ کو مسکراتا رکھے۔ سبحان اللہ، یہ بھی دیکھیں تعلیم ہے کہ جب کوئی مسکرائے تو یہ دعا دیں، اضحک اللہ سنک۔ سبحان اگر آپ اردو میں نہیں، عربی میں نہیں کہہ سکتے، عربی میں یاد نہیں ہے، تو آپ اردو میں دے دیں بھائی اپنی دعا، زبان اللہ میں تعالیٰ کہہ آپ کو دیں۔ مسکراتا رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خوش رکھے۔ جی، تو یہ دعا بھی آپ جو کسی کو دیں گے نا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی۔ سبحان اللہ، تو بہرحال دیکھیں، ہنسنا یا مسکرانا یہ ایک انسان کی بعض اوقات ایک نیچر، ایک طبیعت میں ہوتا ہے، لیکن مسکراہٹ، ہنسنا، کھلکھلانا یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساری زندگی منہ بنا کے رکھتا ہے، کبھی نہ کبھی وہ مسکراتا ضرور ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بندہ ہر وقت مسکراتا ہی رہے، کبھی نہ کبھی غم بھی آتے ہیں اور غم کی وجہ سے اداس بھی ہوتا ہے، غمگین بھی ہوتا ہے۔ تو موقع محل کے اعتبار سے مسکرانا یہ سنت مبارکہ بھی ہے۔ اچھا، مسکراہٹ ایک طبعی عمل ہے، یعنی اس پر نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی گناہ، جی، لیکن اس مسکراہٹ کو اگر آپ سنت کے سانچے میں ڈالیں گے تو یہ بھی عبادت بن جائے گا، کیا بات ہے، یعنی مسکرانا بھی عبادت ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی برکت سے کیا بات، مسکرانے کا بھی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، لیکن یہ بڑا پتہ پیارا ہونا مضمون چاہیے، دیا آپ نے، ماشاءاللہ، لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے مسکرانا کسے کہتے ہیں جی، اور ایک ٹھٹا مارنا کسے کہتے ہیں۔ تو مسکرانا یہ ہم کہتے ہیں نا سنت مبارکہ ہے۔ مسکرانے کو عربی میں کہتے ہیں تبسم، تبسم کرنا، جی، مسکرانا۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور مسکراہٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ مسکرائیں صرف آپ کے دانت ظاہر ہوں، یہ سنت مبارکہ ہے، یعنی اس طرح مسکرائیں کہ دانت ظاہر ہو، آواز نہ آئے، آواز نہ، کسی کو آواز نہ پہنچے، ہنسے۔ جی آواز کے ساتھ نہ ہنسے، آواز نہ پہنچے، صرف مسکرائے، اور مسکرانے میں یہ کہ دانت ظاہر ہو جائیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی سنت ہے۔ سبحان اللہ، اچھا، اس کو کہتے ہیں تبسم۔ ایک ہوتا ہے اس سے آگے کہ آپ مسکرائیں بھی اور ساتھ میں آواز بھی آئے، اور اتنی آواز کہ آپ خود سنیں دوسرا نہ سنیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں ضحک۔ ٹھیک ہے، مسکرائیں بھی اور ساتھ میں آپ اپنی آواز بھی سنیں، تو اس کو ضحک کہتے ہیں عربی میں۔ اور ایک ہوتا ہے اتنا ایسا مسکرائیں کہ وہ ٹھٹا بن جائے، زمانہ سن، اتنی آواز سے آپ ہنسیں کہ ساتھ والا بھی سنیں، خود بھی سنیں اور 10-15 آدمی بھی سنیں، تو اس کو کہتے ہیں ٹھٹا۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں قہقہا۔ کہا، تو قہقہا کی مذمت ہے القہقہۃ من الشیطان، التبسم من اللہ۔ یہ قہقہا شیطان کی طرف سے ہے اور تبسم اللہ کی طرف سے۔ کیا بات، کیا تو بات، تبسم یعنی مسکرانا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسکرائیں، کہکہا نہ لگائیں، کہ کہکہا ناپسند ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ تبسم فرمایا، سبحان، یعنی کبھی آواز سے کہکہا نہ لگایا، بلکہ اگر کسی نے آپ کے سامنے کہکہا لگایا تو آپ نے اس سے منع فرمایا۔ اور تبسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت ہے، عادت جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی تبسم، مسکرانا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں شامل تھا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مسکراتا دیکھا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کا خوف خدا اور خوف خدا کا غلبہ، گریہ و زاری، وہ ایک اپنی جگہ، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی دیکھا، حضرت ام دردہ پوچھتی ہیں آپ اتنا کیوں مسکراتے ہیں؟ حضرت ابو دردہ سے یہ سوال کیا کہ آپ اتنا مسکراتے ہیں؟ کہا میں کیوں نہ مسکراؤں کہ میں نے نبی پاک کو جب بھی دیکھا مسکراتا دیکھا۔ سبحان اللہ، کیسی مسکراہٹ ہوگی؟ سبحان اللہ، خوشی میں کیوں بدل جائے، غم خوشی میں کیوں بدل جائے، مسکرانا مسکرانا
हुजूर کیا بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادائی نرالی ہے، اور مسکرانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے. اچھا، یہاں مدنی چینل کے ناظرین بات ہوئی مسکرانے کے حوالے سے، تبسم اور ہنسنے کے بارے میں، جس کی آواز پیدا ہو لیکن آپ سن سکیں کوئی دوسرا نہ سنے، اور کہا لگانے کے بارے میں. یاد رکھیں ہم نے کہا کے بارے میں سنا کہ التبسم من اللہ تعالی والقہقہۃ من الشیطان. تبسم، مسکرانا، یہ اللہ کی طرف سے، اور کہا یہ شیطان کی طرف سے ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے اگر کوئی ہنس پڑا، کسی کی آواز پیدا ہوگی تو ہم اس پہ اب فتوے داغنے لگ پڑیں. نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہم پیار محبت سے سمجھا سکیں، عرض کر سکیں کہ مسکرانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن اگر کسی کو ایسا ہنستے ہوئے دیکھ لیں کہ اس کی آواز پیدا ہو گئی ہے تو ہم دل میں جانے کہ یہ تو اس نے کوئی ناجائز اور حرام کام کر لیا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. مسکرانا سنت ہے. اگر کوئی کہا لگا بھی دیتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. جی ہاں، گناہگار نہیں ہوگا. تو لہٰذا ہمیں اس سے بھی اجتناب کرنا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم کوئی بات سیکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ہم پھر جب تک دوسروں پر امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ دیکھ نہ لے، تب تک ہمیں پھر قرار اور سکون نہیں ملتا. ہم دوسروں کو بھی کہتے ہیں یہ بھی اس میں ڈھل جائے، میری اس طبیعت کے مطابق یہ بھی ڈل جائے. ایسا بسا اوقات نہیں ہوتا. ہر کسی کی طبیعت مختلف ہوتی ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو اگر ایک آیت بھی، یعنی ایک آیت بھی سنتے تو پہنچانا ہمارا کام ہے. ہمارا تھوپنا، کسی کو زبردستی جبرن وہ کروانا، یہ ہمارا کام نہیں. ہمارا کام ہے سمجھانا. سمجھائیں کہ سمجھانا مومن کو فائدہ دیتا ہے. جب ہم کسی کو یوں ہنستا ہوا اونچی آواز کے ساتھ کہا لگاتا ہوا دیکھیں گے ہم اسے سمجھائیں گے. لیکن جہاں پھر اللہ کے گھر آتے ہیں، مساجد ہے، وہاں پر اگر کوئی اونچی آواز میں ہنستا ہے، کہا لگاتا ہے، تو اس کے حوالے سے جو روایات بیان کی گئی ہیں وہ بھی ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے. کہ ایک تو ویسے نارملی بھی ہے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے، اور مسجد میں ہنسنا یہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے. تو اس لیے نہ نارملی ویسے بھی کہا لگا کر ہنسنا نہیں چاہیے، اس سے بچنا ہی چاہیے. قربان بھائی، ہمارا قرآن، اللہ کا پیارا پیارا قرآن ہماری ہر موڑ پہ، ہر لمحہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور جس میں ہر خشک و تر کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. پھر احادیث مبارکہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن پاک ہماری اس مسکراہٹ کے حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ثاقب بھائی، اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے پسند فرمایا کہ اس کو خوبصورت بنائے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ اللہ نے انسان کو کیسا خوبصورت بنایا کہ اس کو، اس کی خوبصورتی، اس کی جسامت، اس کو حیت ایسی دی کہ اس کے ہر چیز سے عزت جھلکتی ہے. واہ. ہم کھانا بھی کھائیں تو جانور جو کہ منہ جھکاتا ہے کھانے کے لیے، لیکن ہم ہاتھوں سے اپنے نوالا بنا کے اٹھا کے، اللہ نے ہمیں ہاتھ عطا فرمائے ہیں اور کھانے اپنی غذا کو استعمال کرتے ہیں. اگر ہم آگے بڑھیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو حسین بنانے کے ساتھ ساتھ اس کے فرحت کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، اس کے تبسم، سکون اور چین کے لیے بہت سارے انتظامات فرمائے ہیں. واہ. یہ ہمارے چاند کی چمکتی دمکتی رات کی روشنی، کیا بات ہے. یہ دن میں چمکتا ہوا سورج جو کہ کئی بیماریوں کو لے کر چلا جاتا ہے اور اس کے بہت سارے بینیفٹس الگ. پھر ہمارا سوسائٹی کا پورا نظام، ہمارے والدین، بچے، یہ اگر دنیاوی سارے سسٹم کو دیکھیں، اور پھر اگر ہم اسلام کے مزاج کو دیکھیں، صحیح، تو مزاج اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ یہ انسان ہنستا مسکراتا رہے، اچھا، خوش رہے، چین میں رہے، سکون میں رہے. واہ. کیونکہ مقصد اس کا پریشانیوں سے لڑنا نہیں، مقصد اس کا اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے. صحیح. مقصد اس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اب اس کے ساتھ دیگر جو چیزیں معاملات آتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مقصد ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو اگر آپ مزاج اسلام کو بھی دیکھیں نا، تو آپ دیکھیں اسلام نے ہمیں قرآن کی نعمت عطا فرمائی، سبحان اللہ. اسلام نے ہمیں رمضان کی نعمت عطا فرمائی، سبحان اللہ. نماز کی نعمت عطا فرمائی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب آپ فضائل کی طرف آتے ہیں جی، تو کتنی فضیلتیں ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پر ہمیں فضیلت بیان کی گئی ہے. بے شک. درود پڑھو اس کی یہ فضیلت، صحیح. صدقہ و خیرات کرو اس کی یہ فضیلت، نماز پڑھو اس کی یہ برکت. اچھا، نفل نماز پڑھو اس کی الگ یہ برکت.
ایون آپ کسی کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں، خیر خواہی والا معاملہ کر رہے ہیں، اس کی برکتیں بیان ہو رہی ہے. یعنی انسان کو وہ چیزیں اسلام بیان فرما رہا ہے کہ جس سے اس کو فرحت اور خوشی مل رہی ہے. واہ. اگر اسلامی تعلیمات کو بھی دیکھیں تو اس میں ان چیزوں کا بیان کیا گیا ہے کہ جس سے سوسائٹی سے پریشانیاں، ٹینشن، تنگیاں، یہ سب دور ہو کے فرحت اور خوشی اور تبسم آئے. قرآن کریم میں بھی اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم نے ان اخلاق کو پسند فرمایا ہے جو کہ اچھے اخلاق ہیں، اور اسلام نے ان اخلاق کو پسند نہیں فرمایا جو کہ برے اخلاق ہیں. قرآن کریم میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تعریف بیان ہوئی ہے. صحیح. تعریف بیان ہوئی سورہ قلم میں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ. صحیح. اور یقیناً بے شک آپ کے اخلاق عظیم ہیں. عظیم اخلاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا آپ کے اخلاق عظیم ہیں. صحیح. یعنی قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو عظیم فرما رہا ہے. اب یہ اخلاق کیا ہیں؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب زندگی مبارک کی طرف دیکھتے ہیں، جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملنساری ہے، جی. خیر خواہی ہے، مسکرانا ہے، دوسرے کے کام آنا ہے، جی. غصہ نہ کرنا ہے، نہ جھڑکنا ہے، واہ. مدد کرنا ہے، دوسروں واہ. تعاون کرنا ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے میں جب اخلاق کا جب ہم دیکھتے ہیں، احادیث طیبہ کے تھرو ہمارے سامنے آتے ہیں، قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں. جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال بھی کیا گیا نا کہ حضور کے اخلاق کیا ہے، فرمایا قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے کر کے دکھایا ہے. واہ. اب کیا کر کے دکھایا ہے؟ اب دیکھیے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں، جیسے کہ محی الدین بھائی نے بھی ارشاد فرمایا، غلام محی الدین بھائی نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی مسکرانا. عادت تھی، بلکہ مسکرانا ایسی عادت تھی کہ کئی مرتبہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو ایسا مسکراتے تھے کہ آپ کے داڑھ مبارک نظر آتے تھے. سبحان اللہ. ارے مسکرانے کی بھی تو پھر وہ جسے کہتے ہیں کچھ قسمیں ہیں نا. ایک تو میں ہلکا سا مسکرا دیا، جو ہونٹ ہیں تھوڑے سے سائڈ میں گھسے ختم، تھوڑے سے اور گھس گئے اور مسکرا دیا. لیکن آپ اس مسکراہٹ کا اندازہ لگائیں، یعنی اب یہ وہ جو کھلتی ہوئی مسکراہٹ ہوتی ہے نا، پورے داڑھ مبارک جو ہے نظر آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا مسکرا کر ہمیں تعلیم ارشاد فرما رہے کہ اپنی زندگی کے اندر یہ مسکراہٹ، یہ چین اور سکون لے کر آنا ہے. واہ واہ. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جو ہے وہ تبدیل تھا. تو صحابہ کرام کو بھی وجہ نہیں معلوم تھی کہ کیا وجہ ہے. ایک اعرابی آیا ہے اور اعرابی آ کر کچھ پوچھنا چاہتا ہے. جی. تو صحابہ کرام جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت بابرکت میں رہا کرتے تھے، تو انہوں نے اس اعرابی کو روکنے کی کوشش کی کہ آپ سوال نہیں کریں، کیونکہ جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور تبدیل ہوا ہے، ابھی موقع نہیں ہے، مناسب نہیں. جی. اب وہ اعرابی کیا کہتا ہے؟ وہ اعرابی کہنے لگا میں ضرور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا دوں گا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لے آؤں گا. واہ. اب کیا کہنے والا ہے وہ؟ اب اس نے سوال کیا دجال کے بارے میں. اچھا آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک باس کا سسٹم ہوتا ہے نا، باس اور نیچے ملازمین ہوتے ہیں، ایک مینیجر کا سسٹم ہوتا ہے، نیچے لوگ ہوتے ہیں، بات نہیں کی جاتی، بول نہیں سکتے. لیکن ایک دربار رسالت ہے کہ جہاں پر اعرابی بھی کتنا سکون محسوس کر رہا ہے اور کتنا کھلا ماحول محسوس کر رہا ہے کہ میں اپنے نبی سے بات کر سکتا ہوں، اور میں اپنے نبی سے بات کر کے ان کو ایسی بات کر سکتا ہوں کہ وہ مسکرا دیں، وہ خوش ہو جائیں. تو سوال کر دیتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا جب قیامت قریب ہوگی تو دجال آئے گا اور دجال کے پاس عمدہ قسم کا کھانا ہوگا، لیکن لوگ بھوکے ہوں گے. اب لوگ بھوکے، کھانا تو اس کے پاس ہے. صحیح. اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کیا میں اس سے کھانا نہیں لے کے کھاؤں اور میں بھوکا مر جاؤں؟ ایک تو یہ صورت، ایک تو یا تو یہ کروں یا پھر دوسرا میں یہ کروں. اب وہ گویا کہ اپنی بیان کر رہا ہے کہ میں چالاکی کروں. جی. اب وہ چالاکی کیا بیان کر رہا ہے کہ میں دجال سے جو عمدہ کھانا ہے نا وہ لے کے کھا لوں، میں ایک تدبیر اختیار کروں. جی. اور وہ تدبیر یہ اختیار کروں کہ وہ عمدہ کھانا لے کے خوب کھا لوں اور پیٹ بھر کے کھا لوں، اور اس کے بعد ایمان اللہ پر ہی لے کر آؤں. صحیح. دجال کا انکار کر دوں، لے کے اس سے کھایا اور اسی کو جھٹلا کے کہوں میں تو اللہ پر ایمان لاتا ہوں. اب کہتا ہے یا رسول اللہ میں کیا کروں صلی اللہ علیہ وسلم.
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کی گفتگو سنی نا، صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی یہ خوبصورت گفتگو سن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کے داڑھی مبارک ظاہر ہو گئی. سبحان اللہ. یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیفیت ایسی کہ رنگ مبارک متغیر ہے، چہرہ تبدیل ہوا ہے، لیکن اس کی گفتگو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا اظہار فرمایا، پھر اس کو جواب دیا. کہا جس طرح دیگر طریقے سے اللہ رب العالمین دوسرے مسلمانوں کو بچائے گا، وہی انداز اللہ رب العالمین تمہارے لیے بھی پیدا فرما دے گا، تم بھی بچ جاؤ گے. تو یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. مجھے آپ کی بات سے نا ایک بات یاد آ رہی ہے. ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے نا کہا کہ میں فجر میں نا شیطان کو دھوکہ دیتا ہوں. ان کی بات پہ بہت ہنسا نا. انہوں نے کہا کہ میں نا جب فجر ہوتی ہے تو بیرون ملک میں ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں لیٹا ہوتا ہوں فجر کے لیے نا، تو آپ کو پتہ ہے جب نیند آئی اور بالکل صحیح فجر کا وقت، اٹھنے کا وقت ہو، تو پھر اس وقت تو بہت ہی میٹھی نیند آتی ہے. کہتے ہیں کہ بس نا وہ پھر شیطان آ کے جب وہ تلیاں رگڑتا ہے اور میٹھی نیند مزید سلاتا ہے، تو میں پھر نا آنکھیں بند کرتا رہتا ہوں، ایک دم اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں. اللہ اکبر. میں پھر شیطان کو کہتا ہوں میں تمہاری نہیں سنوں گا. اس نے اتنے دلچسپ انداز سے سنائی نا کہ میں بہت دیر تک میں ہنستا رہا. کہا کہ میں شیطان کو دھوکہ دیتا ہوں اور ہر روز دھوکہ دیتا ہوں. تو شیطان تلیاں رگڑتا رہتا ہے اور میٹھی نیند سلاتا ہے. کوشش ہوتی ہے کہ میں سو جاؤں، ورغلاتا رہتا ہے، تو لیکن میں ایک دم اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ نہیں بھائی میں تو نماز ادا کر کے ہی رہوں گا. ثاقب بھائی آپ نے جو واقعہ سنا ہے، اب دیکھیں نا یہ واقعہ ایسا ہے کہ واقعہ کا واقعہ ہو گیا، ترغیب کی ترغیب بھی ہو گئی، اور جو انوائرمنٹ تھا وہاں کا، اس محفل کا، مجلس کا، گیدرنگ کا، وہ بھی خوبصورت بن گیا. اچھا، جب یہ جیسے ہم تبسم کی بات کر رہے ہیں، مسکرانے کی بات کر رہے ہیں، اس کو کبھی یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ جب گیدرنگ خوبصورت بنے گی نا بھائی جی سب موجے میں ہوں گے، تو تبھی ہوگا جب کسی کی دل آزاری ہوگی. اللہ کی پناہ. یہ جو انداز ہے نا کہ کسی کی دل آزاری کر کے اس کا کوئی پرانا مردہ، مطلب یہ نا کوئی پرانا واقعہ اٹھا کے اس کو ٹونٹ کر کے کچھ نہ کچھ گر گیا، سپوز کریں برف باری ہو رہی تھی وہاں پہ تھا، سلیبوں کے نیچے گر گیا، اب اس کو کھینچ کے وہ بیچارہ شرمندہ ہو رہا ہے کہ یار بار بار میرا واقعہ بیان نہیں کرو، تو چار عزت ہے، تھوڑی سی عزت ہے، وہ تو باقی رہنے دو. لیکن وہی کر کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہمیں خوشی، حقیقت میں خوشی نہیں ہے، مسکرانا نہیں ہے، اس سے تو تکلیف ہے. مسکراہٹ تو اسی ہے جس سے فرحت پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے بیان کیا. مجھے آپ کے بیان سے کوئی واقعہ یاد آتا ہے بڑا مزیدار، سیکھنے کو بھی. وہ ایک شخص تھا، تو وہ بڑا پریشان نا، صحرا کے قریب ایک دوست سے ملا، کہنے لگا بڑی پریشانی ہو گئی. کیا ہو گیا؟ کہا یہ صحرا میں نے کچھ درہم زمین میں دبا دیے تھے، اب وہ مل کے نہیں دے رہے. صحرا تو صحرا ہے، اب وہ مل کے نہیں دے رہے، کیا ماجرا ہو گیا؟ تو کہہ رہے تو تم ڈھونڈو. کہہ رہے میں کیسے ڈھونڈوں، میں ڈھونڈی تو رہا ہوں اتنی دیر سے. کہا تم نے کوئی نشانے لگائی تھی؟ ہاں بالکل نشانے لگائی تھی. کہ کیا نشانے لگائی تھی؟ کہا جب میں دبا رہا تھا تو اوپر میں نے نشانے لگائے کہ ایک بادل کا سایہ تھا. اب وہ جو بادل، اب وہ بادل ڈھونڈ رہا ہوں، بادل نہیں مل رہا ہے مجھے. اب یہ گویا کہ جھوٹ بھی نہیں، سچ بھی، اور ایک ایسا واقعہ، ایسی گفتگو جس سے سیکھنے کو بھی مل سکتا ہے. یہ گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ جس سے محفل کے اندر رونق آ جاتی ہے، کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، لیکن محفل کا ماحول خوبصورت ہو جاتا ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مسکرانے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے. یعنی صدقہ تو ڈیفینیٹلی تبھی ہوگا جب کہ ثواب کی نیت ہی ہوگی اوبویسلی. بالکل. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ مسکرانے کی اپنے ایک اکیلے میں تو نہیں مسکرائیں گے نا، کیونکہ عموماً ویسے تو اکیلے میں کوئی مسکرائے تو اس پہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی کیا ہو گیا اس کو، یہ اکیلے کیوں بلا وجہ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہنس رہا ہے. جب مسکرانے کی بات ہوتی ہے تو ایک سامنے کوئی نہ کوئی آپ کے سامنے ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے آپ مسکراتے ہیں، اچھا اندازہ اپناتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت کو بیان فرمانے کہ یہ صدقہ ہے. یہاں تک کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، گھر والے آپس میں ملتے ہیں، لوگ باہر جاتے ہیں پھر ملتے ہیں، گھر کے افراد باہر جا کے ملتے ہیں، کمپنی میں جا کے ملاقات ہوتی ہے، آپس میں میل جول لازمی ہوتا ہے. اسلام کیا انداز بتا رہا ہے؟ میل جول تو کرنا ہے. اسلام نے انداز بتایا، آپ نے میل جول کرنا ہے، مصافحہ کرنا ہے، سلام کرنا ہے، ملنا ہے، لیکن گرم جوشی کے ساتھ. یہ جو گرم جوشی کے ساتھ آپ کا ملنا ہے نا، یعنی پرتپاک طریقے سے، یوں کہہ لیں مدنی چینل کے ناظرین کے دل سے ملاقات کریں. ہوگا نا کہ مرے دل سے
میرے دل کے ساتھ ملاقات نہیں ہونی چاہیے. بالکل آپ دل سے کسی سے ملاقات کریں. اور پھر ہمارے ہاں کچھ ہوتا بھی ہے غلام محی الدین بھائی, ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے کہ ہمارے ایک تو ہمارے اخلاق ہیں, ہم نے جن کے اخلاق کو فالو کرنا ہے وہ تو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں موبائل ہوگا, اور اگر کوئی ہم سے ملاقات کر رہا ہے تو ہم یوں لگے ہوں گے, اور دوسرے ہاتھ میں ہم موبائل سے ادھر فون پہ لگے ہوئے, ادھر دیکھ بھی نہیں رہے, اسے ہاتھ ملا لیا. اچھا چلے موبائل نہیں ہاتھ میں, مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں, بارہا ایسا دیکھا ہوگا آپ نے کہ ملاقات کر رہے ہیں لیکن ہم دیکھ کہیں اور رہے ہیں, باتیں کسی اور سے کر رہے ہیں, ہماری توجہ نہیں ہوتی. غلام محی الدین بھائی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ ہمیں اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ بہت پیاری, یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیں اللہ کرے کہ ملنے کا طریقہ آ جائے, ہم صحیح طریقے سے اپنے مسلمان بھائی سے ملنے والے بن جائیں. سبحان اللہ. تو بڑا پیارا سوال ہے. میں واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ملاقات کرنے والے کی توجہ نہیں ہوتی, یا وہ کہیں مصروف ہوتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے, لیکن وہ سامنے والا بہت فیل کرتا ہے کہ یار آپ تو بڑا مسکرا رہے تھے. بالکل مدنی چینل پہ تو بہت مسکرا رہے تھے آپ, یہاں تو آپ نے دیکھا بھی نہیں بھائی, خیریت تو ہے. اور بالکل بالخصوص ایسی شخصیات جو ہے نا ان کے ساتھ بڑی آزمائش ہوتی ہے, لیکن یہ سمجھنا چاہیے. جی بالکل. اچھا, سامنے والے کو بھی اتنا فیل نہیں کرنا چاہیے. دونوں اس کی تعلیم کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات توجہ کہیں اور ہوتی ہے, یا کوئی شرعی مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے تو وہ جلدی میں توجہ ہی نہیں ہوتی, وہ مسافہ کر کے چلے جاتے ہیں. تو پہلے دیکھ لے بندہ کوئی ماوے گفتگو تو نہیں ہے, کوئی شرعی مسئلہ تو نہیں بتا رہا. اس دوران ملاقات بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی دوسرے سے ملاقات ہے یا کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا ہے, وہ مسئلے کا جواب دے رہے ہیں, کوئی شرعی مسئلہ بتا رہے ہیں, تو پھر آپ تھوڑا سا رک جائیں, جب وہ فارغ ہوں تو پھر مصافحہ کریں تاکہ وہ آپ سے توجہ کے ساتھ ملیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری توجہ کے ساتھ ملاقات فرماتے ہیں. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی ملاقات کرنے آتا, سبحان اللہ, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے یہ حدیث پاک کے تحت کہ حضور علیہ السلام سے کوئی مصافحہ کرتا, کوئی ہاتھ ملاتا نا, تو نبی پاک اس کا ہاتھ اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک کہ وہ خود پیچھے نہیں کر لیتا. یہ توجہ کا عالم تھا. کیا بات, یعنی امتی کا ہاتھ پکڑ لیتے تو جب تک وہ خود پیچھے نہ کرتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ نہیں چھوڑتے. یہ پوری عادت آپ دیکھیں گے, اللہ آپ کو نصیب کرے ملاقات امیر علیہ سنت سے. آپ امیر علیہ سنت سے ملاقات کریں تو امیر علیہ سنت کا اس سنت پر بہت ہی پیارا عمل ہے کہ آپ بھی ہاتھ اس وقت نہیں چھوڑتے جب تک کہ وہ سامنے والا خود پیچھے نہ کر لے. تو پکڑ کے رکھیں, برکتیں ملتی رہیں گی. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا, یا رسول اللہ آپ کی عادت ہے قیامت کے دن بھی ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑیے گا, ہمیں تھام لیجئے گا, انشاءاللہ آپ کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. تو یہ مسکرانا. اچھا, پھر حضور علیہ السلام کی مبارک مجلس کا, حضور کی مبارک مجلس کا یہ ایک یوں سمجھیں کہ انداز تھا کہ جو بھی آتا بارگاہ رسالت میں وہ یہ سمجھتا کہ سب سے زیادہ توجہ مجھ پر ہی ہے. یعنی کوئی اپنے آپ کو حقیر محسوس نہیں کرتا. تو یہ مبلغ کے لیے بالخصوص جو دین کے داعی ہیں, دین کی نیکی کی دعوت کا کام کرنے والے ہیں, اور بطور عام ہر ایک کے لیے کہ جب بھی آپ کسی سے ملاقات کریں تو پوری توجہ کے ساتھ, ورنہ آپ کا چہرہ کسی اور طرف ہے اور ہاتھ کسی اور طرف ہے تو وہ سامنے والے کو بالکل عجیب فیل ہوگا کہ یار یہ تو بڑا روکھا ہے. تو حسن اخلاق کا اظہار آپ کا سب سے پہلے چہرے سے ہوتا ہے, پھر آپ کے عمل سے ہوتا ہے. تو جب مصافحہ کریں, ملاقات کریں, تو جس سے آپ ملاقات کر رہے ہیں اس کی طرف پوری توجہ ہو, مسکرا کر. یہی حسن اخلاق ہے. اور حسن اخلاق کا سب سے پہلے جو اظہار ہوتا ہے نا, کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی یہ حسن اخلاق کا مالک ہے, اس کے اخلاق اچھے ہیں, وہ آپ کی زبان سے ہوتا ہے. اور زبان کے ساتھ ساتھ آپ کا لہجہ, اور لہجے کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے کے ایکسپریشن, چہرے کے تاثرات. جب آپ کا چہرہ مسکراتا ہوا چہرہ ہوگا اور اچھا لہجہ ہوگا, نرم گفتگو ہوگی, تو یہی حسن اخلاق ہے. اللہ پاک ہمیں حسن اخلاق کی نعمت سے مالا مال فرمائے. مجرموں چشمے تبسم رکھو, مجرموں چشمے تبسم رکھو, مجرموں چشمے تبسم رکھو, مجرموں چشمے تبسم رکھو. پھول بھر جاتے ہیں انگاروں کے, پھول بھر جاتے ہیں انگاروں کے, پھول بھر جاتے ہیں انگاروں کے. مدنی چینل کے ناظرین, بڑی پیاری اور اہم یہ گفتگو تھی. اس میں ایک تو ہمیں مسکرا کر ملنا چاہیے اور پوری توجہ سے ہمیں ملاقات کرنی چاہیے. لیکن جہاں ہم دیکھ رہے ہیں بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک بندے کے ہاتھ میں سامان بھی ہے,
اچھا اس نے سامان بھی اٹھائے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ اس کے مصروف ہیں، بزی ہیں، اس کے باوجود آ کر پھر ہم دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملانے کا تقاضا کریں، اچھا پھر وہ 2-4 افراد زیادہ ہوں گے، وہ جلدی میں ہو، تو یوں آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ سلام یوں زبان سے بھی کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ مصافحہ کی سنت سے یقیناً محرومی ہوگی، لیکن ممکن ہے کہ وہ جلدی میں ہو، مصروف ہو، سامنے والے کی طبیعت کو بھی دیکھ لیا جائے، ہم دل میں فیل کریں کہ اس نے مجھے ہاتھ نہیں ملایا یا ایک ہاتھ سے مجھے سلام کر دیا۔ ہم اس کو فیل کرنے کے بجائے ہم اس حسن ظن رکھیں۔ ہمیں تو دین اسلام حسن ظن کا پیغام دیتا ہے نا، ہمیں تو قرآن یہ واضح لفظوں میں کہتا ہے کہ بہت سے گمانوں سے بچو، کوئی گمان گناہ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ہمیں تو حسن ظن رکھنا ہے کہ اس کی کیا مصروفیت، ہم دیکھ بھی رہے ہیں ایک ہاتھ میں اس کے سامان پکڑا ہوا اور اس نے ایک ہاتھ سے ہمیں سلام کر دیا۔ اچھا تو ہونا تو یہی چاہیے کہ دونوں ہاتھوں سے پوری توجہ سے پراپر طریقے سے سلام ہونا چاہیے اور دونوں ہاتھوں سے مصافحہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایک ہاتھ سے کر دیا کسی نے یا نہیں کر سکا، آپ دل برداشتہ نہ ہو، انشاءاللہ دل برداشتہ نہیں ہوں گے، حسن ظن رکھیں گے تو اللہ پاک اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ہماری سلام کرنے میں ہی بے توجہ ہی ہوتی ہے، ہم توجہ کریں اپنے مسلمان بھائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، غلام محی الدین بھائی، کتنا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل کسی کی طرف مائل کر دیتا ہے، وگرنہ تو آپ دیکھیں کہ ایک تعداد ہوتی ہے جن کی طرف لوگ دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں، سلام کرنا دور کی بات ہے، دیکھنا بھی معاذ اللہ پسند نہیں کرتے ہیں لوگ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یقیناً فضل ہے، اللہ پاک کی مہربانی ہے، جن کی طرف لوگ آتے ہیں، جن سے سلام کرتے ہیں، یہ کسی کی طرف جاتے ہیں سلام کرتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ یوں ہی اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے، بہترین معاشرہ بنتا ہے، ہم ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے ملاقات کریں، اور پھر ملاقات بھی ملاقات کے انداز میں ہو، دل سے ملاقات ہو۔ اپنے مسلمان بھائی کو جب ہم سلام کہہ رہے ہیں تو پھر ہم سمجھ لیں کہ اس کی جو عزت ہے، کہ ہم اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں، مجھ پر حرام ہے، میں انشاءاللہ اس کی عزت کا خیال کروں گا، اس کا مال میں ناجائز طریقے سے لوٹ لوں، مجھ پر حرام ہے، میں اس کا مال نہیں لوٹوں گا۔ ہر اعتبار سے جو شریعت مطہرہ ہم سے تقاضا کرتی ہے، صرف ایک سلام کو لے لیں نا مدنی چینل کے ناظرین، مسکرائیں اور سلام کو لے لیں، ہم دیکھیں کہ ہم جب واقعتاً جس انداز میں اسلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے ملاقات کرنے کا، جو اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جب سلام کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے کہہ دیا، جہاں پر اخروی اعتبار سے آپ کے لیے اجر ہے، جہاں پر آخرت کے اعتبار سے آپ کے لیے بہتری ہے، جہاں پر آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جا رہا ہے، وہاں پر اسلام یہ بھی ہمیں درس دیتا ہے کہ آپ نے اپنے اس مسلمان بھائی کو سلام کر دیا، آپ کا ذہن کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا ذہن کیا ہونا چاہیے کہ اب آپ پر لازم ہے کہ اب آپ اس کی عزت کی دھجیاں نہیں اڑائیں گے، اس کا مال نہیں ماریں گے، آپ اس کی جان نہیں لیں گے، آپ کی طرف سے اسے تحفظ ملے گا، آپ کی طرف سے اسے عزت ملے گی، آپ کی طرف سے اسے اطمینان ملے گا۔ یہ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، بہترین، کتنا پیارا دین ہے اسلام ہمارا بحمد اللہ تعالیٰ۔ تو ہم اسلام کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق، اسلام کے دیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے، انشاءاللہ ہم سکھی رہیں گے اور دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ ہم کامیابیاں پا لیں گے۔ جی کچھ کالز لیتے ہیں، جی کال دیجیے گا۔ خدا صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام میں میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت ہی منہ پھلا کر رہتے ہیں اور کبھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی، تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ انسان کو اپنا اخلاق اور اپنے چہرے کے تاثرات کس طرح رکھنے چاہیے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت جو ہمارے عظیم بھائی حسان بھائی، مدنی بھائی اور نور عالم بھائی نے مل کر پڑھی تھی، وہ بھی ضرور ویڈیو کلام سنا دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ کیا بات ہے۔ سب سے پہلے تو غلام محی الدین بھائی اسی سوال کو لے لیں، ویسے تو ہماری گفتگو تقریباً اخلاق کے حوالے سے ہوئی ہے، تو آپ مزید کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی، اس میں یہی ہے، دیکھیں کہ یہ تو کسی کو بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی سامنے والا آپ سے ملے اور آپ منہ بنا کر رکھیں اور بالکل اس کے روکھے انداز میں جواب دیں، تو اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ وہ ایک دفعہ آپ سے ملے گا، دوبارہ نہیں ملے گا۔ اور اس طرح منہ پھلا کر رکھنے والے، یہ لوگ شاید یوں سمجھتے ہیں کہ یار ہمارا روب قائم رہے، ہمارا روب رہے، ہم تھوڑا منہ بنا کر رکھیں گے تو لوگ جو ہے نا زیادہ فری نہیں ہوں گے، زیادہ سر پہ نہیں چڑھیں گے۔ اجازت دیں میں آپ کی اس بات میں ایک چھوٹا سا حاشیہ لگا، وہ کہا کہ مسکرا کے ملنے والوں کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں اور منہ پھلا کے بیچنے والوں کے شکر بھی نہیں بکتا۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان جو اللہ۔ مسکرا کے ملتے ہیں ان کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں۔ اب دیکھ لیں آپ نے کیا بیچنا ہے بھائی، مرچیں بھی بک جائیں گی آپ مسکرائیں گے تو بہرحال یہ بڑا روکھا انداز ہے، تو یہ بالکل ایک غلط کانسیپٹ عوام میں ہے، یا جو اس طرح
سوچتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ یار اگر کسی سے مسکرا کر ملیں گے تو کوئی ہمارے سر پہ چڑھ جائے گا، ہم سے فری ہو جائے گا، ہمارا روب قائم نہیں رہے گا۔ روب قائم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، روب اللہ تعالیٰ قائم رکھتا ہے۔ روب اگر یہی ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مسکراتے؟ آپ تو اللہ کے نبی تھے، دونوں جہاں کے عالم کا بار آپ کے مبارک دوش پر ہے، پھر وہی کا اثرات اور وہی کی تجلیات، لیکن اس کے باوجود مسکرانا، یعنی کفار تکلیفیں ہیں، کفار ہیں سامنے، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، اس وقت بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر نیکی کی دعوت ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو مسکرائیے، مسکرانا آپ کے سٹریس کو کم کرے گا۔ واہ، آپ ٹینشن ہے نا، ٹینشن فری ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ مسکرائیں، آپ کے خود صحت میں جو ہے نا اچھے اثرات پیدا ہوں گے، آپ کی طبیعت اچھی ہوگی، آپ کی بیماریاں دور ہوں گی۔ ماہرین نے اتنی تحقیقات کی ہے صرف مسکرانے پر، یعنی نبی پاک کی سنت تو ہے، اس کی برکات تو اپنی جگہ، مسکرانا آپ کے طبی طور پر کتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کو صحت چاہیے تو آپ مسکرائیں۔ اس پر ایک وقت ہے، تھوڑا واقعہ سنا دوں میں۔ جی جی ایک شخص تھا ایسے ہی منہ پھلانے والا، چڑچڑاپن، وہ بڑا، اس نے بیمار بھی، تھوڑی چھوٹی باتوں پر اس کا بی پی ہائی ہو جاتا، بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا۔ اس نے بولا یار مسئلہ کیا ہے، میرے دوائیاں کھاتا ہوں صحیح ہو جاتا ہوں، پھر بیمار پڑ جاتا ہوں۔ تو وہ ایک کسی اللہ والے کے پاس گیا، تو مسئلے اللہ والے ہی حل کرتے ہیں۔ کیا بات تو اللہ والے کے پاس گیا، اس نے کہا، اس نے اس کی ساری باتیں سنی کہ میں بیمار رہتا ہوں، کچھ اچھا نہیں لگتا، کچھ مجھے جو ہے نا پسند نہیں آتا، بس دل چاہتا ہے خاموش ایک کمرے میں پڑا رہوں، عجیب، میرے سے کسی سے اچھے طریقے سے بات بھی نہیں کی جاتی۔ وہ چڑچڑاپن اس کو سوار تھا۔ تو انہوں نے ساری اس کی باتیں سنی، کہا کہ تمہاری ساری باتوں کا علاج، تمہاری یہ بیماری جو ہے اس کا علاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت میں ہے۔ واہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرو، انشاءاللہ تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ چڑچڑاپن، تو یہ بیماریاں، مصیبتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ وہ اللہ والے تھے، انہوں نے جانچ لیا، انہوں نے کہا کہ ایک تو اپنے محسن کا احسان نہ بھولو، یعنی جو تم سے چھوٹی سی چھوٹی بھلائی بھی کرے اس کا شکریہ ادا کرو۔ تو شکریہ ادا کرو لوگوں کا شکر ادا کرو، لوگوں کے دکھ درد میں کام آؤ۔ کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اگر تمہارے ساتھ اچھے انداز میں کرتا ہے تو اس کی عزت کرو۔ یہ سنا اور کہا کہ انشاءاللہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ آیا جناب گھر پر دستک دی، دروازہ کھولا، بچوں کی امی نے، تو اس نے بولا جزاک اللہ، بہت شکریہ، مسکرا کر ملا۔ بچوں کی امی تو پریشان ہو گئی، کیا ہو گیا؟ یہ تو مسکراتے ہی نہیں تھے، آج کیا ہو گیا ان کو، اللہ خیر کرے۔ وہ تو بہت عجیب ٹینشن میں آ گئی ہے کہ آج مسکرا دی ہے۔ اس طرح وہ آہستہ 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 اس کی زندگی میں تبدیلی آتی رہی، یہاں تک کہ وہ مسکرانے والا بن گیا۔ واہ، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کا شکریہ ادا کرتا، لوگوں کو عزت دیتا، جو بھی اس کے ساتھ اچھا کرتا اس کو جواب میں جزاک اللہ خیرہ، یہ بھی سنت ہے، جزاک اللہ خیرہ کہنا، یہ بھی نبی پاک کے حسن اخلاق میں سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی پکارتا نا تو سرکار علیہ السلام پتہ ہے کیا فرماتے؟ لبیک، لبیک کہتے سرکار علیہ السلام، یہ بھی حسن اخلاق میں۔ تو اب وہ اس طرح خوش ملنساری، خوش اخلاقی کے ساتھ ملتا رہا اور لوگوں کو شکریہ ادا کرتا رہا، تو اس کی چڑچڑاپن بھی ختم ہو گیا، اس کی ٹینشنیں بھی ختم ہو گئیں، اور بہت ساری تبدیلی اور بہت ساری صحت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی۔ تو آپ دیکھیں، وہ دیگر مسائل، پریشانیاں، مصیبتیں ایک طرف، لیکن آپ مسکرائیں، مسکرانے سے آپ کا اسٹریس کم ہوگا، آپ کی ٹینشن کم ہوگی، آپ مسکرائیں گے، آپ کی صحت میں ایک اچھا نکھار پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ چڑچڑاپن بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، اور منہ پھلانے سے آپ تنہا رہ جائیں گے۔ جو مسکراتا ہے نا اس کے ارد گرد رش ہوتا ہے، اس کے ارد گرد جو ہے نا لوگ جمع ہوتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، اس کی باتوں کی عزت ہوتی ہے، اس کی قدر کی جاتی ہے۔ جو ملنسار ہوتا ہے، اس نے اخلاق والا ہوتا ہے، نرم زبان جس کی ہوتی ہے، اچھی زبان جس کی ہوتی ہے، اور جو کڑوی زبان کا مالک ہوتا ہے اور جو منہ پھلا کر رکھتا ہے، بھائی اس کے پاس لوگ بھی نہیں آتے، بولتے ہیں آج اس سے میں نے غلطی سے گفتگو کر لی، آئندہ اس کے پاس نہیں آؤں گا۔ نہ اس کا کوئی دکھ درد سنتا ہے، جب آپ کسی کو اپنا سنائیں گے نہیں دل کیسے ہلکا ہوگا، بوجھ آپ کے دل میں رہے گا، آپ کی سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب آپ کے دکھ درد کو سننے والا کوئی ہوگا، تنہا رہ جائے نہیں ہوتا گا۔ ہے۔ پھر جب بندہ تنہا رہتا ہے تو بھائی چڑچڑاپن ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر شوگر ہوتی ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے۔ یقین مانے یہ کئی بیماریاں خود ہمارے ہاتھوں کی پیدا کر دیں، کہ ہم جو ہے نا یہ روب کے چکر میں، میرا روب رہے، میری سب بات مانے، کوئی بھی نہیں مانتا۔ اور آپ ایک دفعہ مسکرا کر دیکھیں، امیر اہل سنت کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا، وہ مدنی مذاکرہ تھا، تو اس نے سوال کیا کہ میں اپنے بچوں کو بہت کہتا ہوں نماز کے لیے، میرے بچے نہیں جاتے، نماز نہیں پڑھتے، میں اس کو کیسے پابند بناؤں؟ وہ رونے لگے، یعنی وہ اتنے دل سے کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے کوئی حل بتائیں، کہ میں ان کو نماز کا بولتا ہوں وہ نماز نہیں پڑھتے، میں ان کو کہتا ہوں میرے ساتھ چلو وہ نہیں جاتے۔
تو وہ رونے لگے. امیر علیہ سنت نے فرمایا کیا یہ والا انداز اختیار کیا ہے کبھی بچوں کے سامنے؟ جی یاد ہے آپ تو کہتے ہوں گے چلو نماز پڑھو، یہ تم مسلمان نہیں ہو تو یوں نہیں ہو. جب ڈانٹو گے جوان اولاد کو اس طرح بولو گے تو کون چلے گا؟ آپ اصلاح تھوڑی کر رہے. تو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ آپ یہ انداز اختیار کرنا جو ابھی یہ آپ رو رہے نا، پیار محبت لجاجت کے ساتھ کہ بیٹا نماز تو پڑھ لو، ایک دو آنسو بھی آپ بہا دیں تو کیوں نہ جائیں گے آپ کے بچے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے. تو یہ ہے حسن اخلاق. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے. اللہ ہمیں حسن اخلاق سے نوازے اور یہ مسکرائیں. انشاءاللہ اس سے روب قائم ہوگا، ہر کوئی آپ کی بات مانے گا، ہر کوئی آپ کی بات سنے گا. اچھا وہ دو شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے سوزنے شدہ ملتی ہے تبسم سے شام کو صبح بنانا تاغ اجالا تیرا شام کو صبح بنانا تاغ اجالا اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. کالرز نے جو ہمیں کال کی، امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. اللہ کرے ہم ان باتوں پر عمل کرنے والے بنیں. اس کال میں کچھ ایک کلام کی فرمائش بھی کی گئی تھی، آئیے کلام سنتے ہیں. شاہ جیلا پیر پیرا شاہ جیلا پیر پیرا مرشد میرے غوث پاک مرشد میرے غوث پاک مرشد میرے غوث پاک شاہ جیلا پیر پیرا اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک اور اپنی دید کا اور اپنی دید کا شربت پلائے غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک ہو رہی ہے آپ کی ہم پر عطائے غوث پاک ہو رہی ہے آپ کی ہم پر عطائے غوث پاک کیوں نہ پھر ہم آپ کے نعرے لگائے غوث پاک غوث پاک سلطان ولایت غوث پاک ولیوں کی حکومت غوث پاک شہباز خطابت غوث پاک فانوس ہدایت غوث پاک سرتاج شریعت غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک اور اپنی دید کا اور اپنی دید کا شربت پلائے غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک شاہ جیلا پیر پیرا ہے وہ تیرا دب دبا کے تیرے نام پاک سے ہے وہ تیرا دب دبا کے تیرے نام پاک سے تھر تھراتے ہیں سبھی جن و بلائے
से पा अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए वो से पा अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए वो से पा और अपनी दीद का और अपनी दीद का शरबत पिलाए वो से पा अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए वो से पा मुर्शिद मेरे वो से पा मुर्शिद मेरे वो से पा आप मेरे दिल जिगर में और आँखों में रहे आप मेरे दिल जिगर में और आँखों में रहे याद बनकर मेरी नस नस में समाए गौस पाक जीलानी अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौस पाक अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौस पाक और अपनी दीद का और अपनी दीद का शरबत पिलाए वो से पा अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए वो से पा शाह जीला पीर पीरा बेवफा है हम निभा पाए न कुछ भी आपसे बेवफा है हम निभा पाए न कुछ भी आपसे हश्र तक बस आप ही हो को निभाए गौसे पाक जीलानी अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौसे पाक अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौसे पाक और अपनी दीद का और अपनी दीद का शरबत पिलाए गौसे पाक अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौसे पाक मुर्शिद मेरे गौसे पाक मुर्शिद मेरे गौसे पाक जागने का वक्त है बगैर अलीउल मुर्तज़ा जागने का वक्त है बगैर अलीउल मुर्तज़ा जागने का वक्त है बगैर अलीउल मुर्तज़ा अपने खाकी के सिराने आप आए गौसे पाक जीलानी अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौसे पाक अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौसे पाक और अपनी दीद का और अपनी दीद का शरबत पिलाए गौसे पाक अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौसे पाक शाह जीला पीर पीरा शाह जीला पीर पीरा अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बरकत भी हमें नसीब फरमाए। कुछ कॉल्स और भी हमारे पास, आइए कॉल लेते हैं जी। बहुत ही प्यारा मौजू। अल्लाह पाक से हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बाज़ औक़ात लोगों को देखा गया है कि गमी के मौके पर भी मतलब वो हंसी मजाक और ऐसे अंदाज इख्तियार करते हैं जिससे
تکلیف ہو سکتی ہے، جن کی کوئی فوتگی ہوئی ہو یا جس کا نقصان ہو، بالخصوص قبرستان کے اندر مناظر دیکھنے میں آتے ہیں تو اس میں بعض اوقات مسکراہٹ بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات کہے بھی ہوتے ہیں. تو یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا ہر جگہ پر مسکرانا یہ سنت ہے یا بعض مواقع ایسے بھی ہوں جہاں پر ہمیں مسکرانے سے اجتناب کرنا ہوگا؟ اور نعت خوان بھائی سے گزارش ہے کہ پیاری صورت، ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول، یہ کلام اگر ہمیں سنا دیں، اس کے کچھ اشعار. قربان بھائی مختصر انداز میں. جی بالکل. جہاں ابھی اسی والے سے گفتگو ہو رہی ہے ہماری کہ تقریباً یہی گفتگو ہاں چل رہی ہے جو موقع کی مسکرانا مناسبت ہے سے. نا وہ ہے موقع کی مناسبت سے. جہاں مسکرانے کا محل ہے، آپ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں، اوبویسلی گرم جوشی کے ساتھ ملاقات ہوگی، لیکن جب تعزیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ایون کسی کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اب وہ کس تکلیف اور اذیت میں ہے، جیسی کنڈیشنز ہوتی ہے آپ نے ماحول میں ویسے ہی رہنا ہوتا ہے. اب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جہاں روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ بہت مسکرانے والے تھے اور تبسم فرمانے والے تھے، تو وہاں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ وزاری کرنے والے تھے. جب موت کا ذکر ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جایا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رونے والے تھے اور رونے کی ترغیب دلانے والے، کیونکہ یہ جو رونا ہے یہ دل کو نرم کرتا ہے، آخرت کی یاد دلاتے ہیں. یعنی کیسا مسلمان ہے کہ جس کا آخرت پہ ایمان ہے، آخرت پہ یقین ہے، اس کو پتہ ہے کہ ایک نہ ایک وقت اٹھنا ہے، اور سامنے وہ لاش ہے اور لاشا ہے اور آگے قبرستان ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو کہ دل کو نرم کرنے والی ہے. یہ تو موقع ہی یہ ہے کہ آپ اس وقت دنیا کے تمام معاملات بھول جائیں، مسکرانے کو چھوڑ کے آپ اس طرف آ جائیں کہ بس اب میری باری ہے، نہ جانے کب میرا بلاوا آ جائے، میرا وقت مقرر ہے لیکن مجھے نہیں پتہ. تو یہ تو کیفیت ایسی ہے، تو یہ تو سخت دل کی علامت ہے کہ اس موقع پہ کوئی مسکرائے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ نظر سے گزرا تھا ایک مرتبہ، یا سنا تھا میں نے، پرانے دور میں کچھ یوں ہوتا تھا کہ جب جنازہ چلتا تھا سب افراد رو رہے ہوتے تھے، یعنی اتنی کثرت سے روتے تھے کہ جو مہمان آتا تھا وہ جج نہیں کر پاتا تھا کہ اس کے لواحقین کون ہیں، میں کس سے جا کے تعزیت کروں، کس سے تعزیت کروں، کہ وہ سب ہی غم میں ہوتے تھے اور سب کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، رو رہے ہوتے تھے اور اثرات بھی ان کے بتاتے تھے. لیکن آج کل ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. آج کل ایک تو وہ ہے کہ جس پر قیامت ٹوٹ چکی ہے، یعنی جس کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا، جس کے سر سے اس کی ماں کا سایہ اٹھ گیا، جس کے بچے یتیم ہو چکے ہیں، کتنی تکلیف میں ہے وہ، اور پھر ہم وہاں پر جا کر مزید باتیں کر رہے ہیں، کہکے لگا رہے ہیں، کاروبار کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا بسا اوقات وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، کچھ کہے گا تو نہیں، آپ کو یقیناً کچھ نہیں کہے گا، لیکن یہ انداز ٹھیک نہیں ہے، یہ تکلیف میں مزید اضافہ کرنے والی بات ہے. ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اور پھر جو مسکرانا ہے، یقیناً مسکرانا موقع اور محل کے مطابق ہے. آپ کسی سے ملاقات کریں مسکرا کر، لیکن آپ کسی کے ہاں اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، آپ مسکرائیں گے نہیں، آپ اس کے دکھ میں، درد میں شریک ہوں گے. آپ کسی کو مبارکباد پیش کریں، اب آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی. آپ نارملی ملاقات کر رہے ہیں، اب آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی. لیکن کہیں آپ تعزیت کرنے کے لیے گئے ہیں، آپ عیادت کرنے کے لیے گئے ہیں، اب یہاں پر مسکرائیں گے نہیں، بلکہ اب یہاں پر آپ خاموش رہیں گے، اب نارملی طور پر آپ گفتگو کریں گے. یہی انداز ہمیں اپنانا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور کال دیجیے گا. ماشاء اللہ شاہ صاحب، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. آج کا موضوع ہے مسکرائیں. حضور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مسکرا رہا ہوتا ہے لیکن جو سامنے والا ہوتا ہے نا وہ ایسی بات کر دیتا ہے کہ وہ بندہ مسکرانا کیا دل کے آنسو رونا شروع کر دیتا ہے. تو اس کی بھی تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا. اور آج عدنان بھائی نے تو کمال کر دیا، یقین مانے اتنا پیارا کلام پڑھا ہے. اللہ ان کو نظر بد سے بچائے، ان کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ پاک ان کو اسی سال حج کی سعادت عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ عدنان بھائی، جزاک اللہ. مدینہ مدینہ. آپ کا حوصلہ افزائی فرمانے کا بھی بہت بہت شکریہ. یقیناً جب آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی تو دل میں خوشی بھی، مسکراہٹ تو آئی. اللہ سلامت رکھے آپ کو. اور اگر کوئی یوں تنزیہ بات کر دیتا ہے پھر بھی ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں پر ہم قربان. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کچھ مال تقسیم کر رہے ہیں. ایک شخص آیا، اس نے آ کر حضور علیہ السلام نے ایک چادر گلے میں آپ پہنی ہوئی تھی، تو اس نے آ کے کھینچا اور مال کا مطالبہ کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ نہیں کیا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہوئے فرمایا اس کو مال دے دو. کچھ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا یا کچھ حضور علیہ السلام عطا فرما رہے تھے، اسے عطا کیا گیا، غصہ نہیں فرمایا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اگر ایک بندہ برائی سے پیش آ رہا ہے،
اگر ہم بھی برائی کے ساتھ پیش آ جائیں گے تو ہمارے اخلاق کدھر ہیں؟ حسن اخلاق ہے ہی یہ ہے. آپ کے ساتھ اگر کوئی اچھے رویے سے پیش آ رہا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. مزہ تو تب ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برے رویے سے پیش آ رہا ہے، اب آپ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. کئی ایک مثالیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ملتی ہیں، جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ ظلم کیے تھے، یہاں تک کہ اتنا مجبور کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ پاک ہجرت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے حضور تشریف لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کتنا تنگ کیا گیا تھا، کتنا گہرا تنگ کیا گیا، کس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کریمانہ کتنا پیارا ہے. جس وقت فتح مکہ ہوتی ہے اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا جملے تھے؟ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی مواخذہ نہیں ہے، جاؤ کوئی آج کے دن تم سے نہیں پوچھا جائے گا. سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا. معافی کا ہمارا ذہن ہونا چاہیے. اگر کوئی دل خراش بات کرتا بھی ہے، ہمیں پھر بھی اپنے چہرے پر مسکراہٹ لانی چاہیے. یہ بڑا زبردست بدلا ہے یہ جی جو آپ بتا رہے ہیں نا، جی یہ بڑا زبردست بدلا ہے، طریقہ ہے. یعنی ایک شخص ہے جو آپ کو چڑھا رہا ہے، جی آپ پہ کر رہا ہے طنز، اور اگر آپ اس سامنے اظہار کر دیتے ہیں نا کہ اس کا آپ ایکسپریشن سے آپ کو برا لگ رہا ہے، ایسا کچھ کر دیتے ہیں، اس کو اور مزہ آئے گا. جی کہ بعضوں وہ- کی طبیعت قربان ہاں. بھی ہوتی ہے دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کرنا، انہیں وہ اپنے تئیں معاذ اللہ ذہن بنا کے ہوتے ہیں کہ ہمیں سکون مل رہا ہے. جی. حالانکہ یہ سکون نہیں ہے، یہ آپ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. آپ کسی کی دل آزاری کر کے ایذائے مسلم کے سبب بن رہے ہیں، مسلمان کو تکلیف دینے کا سبب بن رہے ہیں، آپ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی نیچر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم خام خواہ کسی مسلمان کو تکلیف میں مبتلا کریں. اور یوں اگر ایک اچھے طریقے سے مل رہا ہے، ہمیں بھی اچھے طریقے سے ملنا چاہیے. اللہ ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنائے. آمین. جی کال دیجیے گا. میرا نام محمد سعد حسین ہے اور مجھے اے ختم رسول مکی مدنی یہ نعت سننی ہے. جی ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. جی میں فاطمہ طاہرہ میں جاننا سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کا نعت سناؤں گی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور کال دیجیے. جی محمد ارسلان تاریخ مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل حق صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. آپ سے عرض یہ والا کلام سنا دیں. امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا نور کا. مرحبا انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام یا فاطمہ ہے. میں پاک پتن سے بات کر رہی ہوں. آج بہت پیاری نعت پڑھی گئی ہے. مدینہ پاک کی یاد میرے لا دیا. میرے اور میرے امی ابو کے لیے مدینہ پاک جانے کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. اللہ آپ کو آپ کے والدین کے ساتھ بار بار مکہ مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے. یقیناً یہ تڑپ، یہ عشق کمال کا عشق ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دل میں عشق آنا، اور بچہ بچہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ترانے پڑھتا ہے، حضور کی محبت میں مچلتا ہے. اللہ تعالیٰ جن علماء اہل سنت نے، بالخصوص قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ جو شمع دلوں میں حضور کے عشق کی جلائی ہے، اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو، تمام علماء اہل سنت کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. جی کال دیجیے گا. کبیر والا سے عرض کر رہا ہوں. نعت خواں اسلامی بھائی سے مدنی التجا ہے، برائے کرم مجھے یہ نعت سنا دیں. آنکھوں کا تارا دل کا اجالا نام محمد نام محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. جی ایک اور کال بھی دیجیے گا. کلام کے لیے عرض کرنی تھی. وہ کمال حسن حضور کے گمان نقص جہانی. واہ سبحان اللہ. اور کال بھی دے دیے. یہ نعت سناؤ. بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آگے نبی آخری نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. میسیجز بھی ہیں جی آپ کے. السلام علیکم. سید محمد احمد اتاری ہیں، کہتے ہیں جی مجھے یہ کلام سنا دیں. مدینہ کے والی دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے. سبحان اللہ. اچھا جی سلام بھائی، مجھے منقبت میرا ولیوں کے امام یہ سنا دیں جی. اللہ برکتیں عطا فرمائے. اچھا جی کہہ رہے ہیں جی مجھے یہ کلام سنا دیں پلیز.
ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی. اچھا جی السلام علیکم، لیا سے ہیں میں بنت شریف. کہتے ہیں جی آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے، ایک کلام سنا دیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. یہ کلام سنا دیں. قسمت میری چمکائی ہے چمکائی آقا، یہ کلام سنا دیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ اس کلام کی فرمائش ہے. عدنان بھائی کلام سنا دیں، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. اچھا جی مجھے کہا گیا کہ سب گھر والوں کے لیے مکہ مدینے کی بازوق حاضری. آمین آمین. اللہ تعالیٰ بار بار مکہ مدینے کی حاضریاں عطا فرمائے، اور اللہ پاک یہ دعائیں ہم سب کے حق میں بھی قبول فرمائے، جتنے منچ پر موجود ہیں، جتنے ہمارے کیمرہ مین وغیرہ ہیں، MCR میں PCR میں. اللہ تعالیٰ سب کو بار بار مکہ مدینے کی حاضریاں عطا فرمائے. کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آئی ایم محمد شہزاد فرام لنڈن. اچھا جی ان کا بھی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. ماشاء اللہ پروگرام بہت اچھا ہے، اور آپ کا کہا کہ بہت اچھا آپ نے کلام پڑھا جی. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں. اس کلام کی فرمائش ہے، اور کریں چارہ سازی اس کلام کی فرمائش ہے. دیگر ماشاء اللہ جی حوصلہ افزائی بھی فرمائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اچھا جی عدنان بھائی مجھے یہ کلام سنا دیں، پھر کہ گلی گلی تباہ، یہ اس کلام کی فرمائش ہے جی. تمام مبلغین آپ سے مدنی التجا ہے، پلیز یہ کہہ رہے ہیں جی پلیز آپ سب ایک ایک شعر سنا دیں جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہمارے نعت خوان موجود ہیں، انشاءاللہ موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہم ضرور سنائیں گے، چونکہ منچ پہ نعت خوان موجود ہیں. انشاءاللہ آج ہم انہی سے سنیں گے، اور اتنے پیارے انداز میں ماشاءاللہ ہمارے عدنان بھی سینئر نعت خوان ہیں، سنا رہے ہیں کہ دل الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مچل رہا ہے. اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہم انہی سے کلام سنیں. ایک آخر میں ایک میسیج ہے، کہتے ہیں جی پھر وہی والا کلام، دوسری ایک مطلب پھر فرمائش آئی ہے، پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اس کلام کی فرمائش ہے جی. عدنان حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جا کیوں، صلی علی نبی نا صلی علی محمد. ہونا آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ہونا آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرا کیوں، صلی علی نبی نا صلی علی محمد. پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، نور سراپا چاند سا چہرہ، نور سراپا چاند سا چہرہ، حق کا پیارا رسول مدنی. اللہ 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 لا الہ الا اللہ پڑھیے. اللہ 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 لا الہ
دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا میں کہوں گا نام محمد میں کہوں گا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اپنے جمیل رضوی کے دل میں اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد آجا سما جا نام محمد دل کا اجالا نام محمد ختم رسول مکی مدنی ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں نور مجسم تیرے سوا نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں ختم رسول کی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں حضور میری تو ساری بہار آپ سے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی سچی محبت ہم سب کو عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا اختتام کی طرف ہے، 5 منٹ رہ گئے انشاءاللہ صلاۃ والسلام کے ساتھ ہم 5 منٹ میں اختتام کریں گے اپنے پروگرام کا۔ ایک منٹ میں مبلغین سے مزید لوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم صلاۃ والسلام کی طرف بڑھیں گے۔ قربان بھائی، نارملی دیکھیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ پرینک کرتے ہیں، حالانکہ یہ موضوع تو بہت طویل ہے، لیکن آپ اختصاراً 1 منٹ میں سمندر کو کوزے میں بند کیجئے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ویورشپ کے لیے، پیسے کے لیے، اچھا کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، بالآخر اینڈ میں پرینک جو کر رہے ہوتے ہیں، آج کل ویڈیوز سوشل میڈیا کا دور ہے، اینڈ میں کہہ دیں گے وہ دیکھیں جی کیمرہ لگاؤ، آپ ہاتھ ہلا دیں۔ کیسے، کیا کہیں گے، کیا تربیت کریں گے آپ ان لوگوں کی؟ اس پہ تو سب سے زیادہ جو غور کرنے والی بات ہے نا، اپنا جواز یہ سنا ہوگا کہ ہم لوگوں کی خوشی کے لیے کرتے ہیں، جی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ دل کو منانے کے لیے، غالب یہ دل کو منانے کے لیے یہ بس گفتگو ہے، ورنہ اگر ڈیپلی دیکھیں تو یہ اس میں جس کے ساتھ پرینک ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کے دل سے اگر صحیح معنی میں پوچھا جائے کہ آپ پر کیا گزری، تو پھر وہ بتائے گا کہ آپ نے اس کو دنیا کے سامنے جس طرح رسوا کیا ہے، جس طرح اس کے ساتھ اذیت ہوئی ہے، اس کو تکلیف پہنچی ہے،
تو یہ واقعی وہی بیان کر سکتا ہے. مسلمان کی تو بہت زیادہ عزت ہے. فرمایا من آذا مسلما فقد آذانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس نے مجھے اذیت دی ہے. اور فرمایا ومن آذانی فقد آذى اللہ. مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی ہے. اور کئی مرتبہ اس پرینک کے موقع پہ جھوٹ بولا جاتا ہے. جھوٹ بول کے کچھ ایسا کر کے کہ بس لوگ ہنس جائیں کسی طریقے سے. پھر لوگ تو ہنس گئے, آپ کو 2 منٹ کے لیے تسکین ہو گئی, 2 پیسہ کے پاس آ گئے, لیکن آخرت کی فکر کون کرے گا؟ آخرت کا جو عذاب ہے نا جھوٹ بولنے والے کے متعلق, وہ تو یہ ہے کہ جو اس طرح ہنساتا ہے اور لوگوں کے ساتھ تکلیف کرتا ہے, احادیث میں آیا ہے کہ اس کے لیے جہنم ہے. اور ایک روایت میں تو ویل لہو ویل لہو ویل لہو 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا. اور یہ بالخصوص جو تمسخر کرتے ہیں دوسرے کا, مذاق اڑاتے ہیں, قیامت میں اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا کہ جنت کا دروازہ کھولا جائے گا, اس کو بلایا جائے گا آؤ. اب وہ آئے گا امید کے ساتھ آئے گا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں, دروازہ بند. پھر دوسرا دروازہ کھولا جائے گا, کہا جائے گا ادھر آ. وہ ادھر بھاگتا ہوا جائے گا, دروازہ بند. یعنی اس کے ساتھ قیامت میں سلوک کیا جائے گا. وہ قیامت جہاں پہ کس اذیت اور تکلیف والا معاملہ ہوگا, اور ہر شخص یہ چاہتا ہوگا کہ یہاں سے نکل کے کسی طریقے سے داخل جنت ہو اور اس تکلیف سے نکلے. وہاں پر وہ دیکھیں دنیا میں تو کر رہا تھا, لیکن آخرت میں اس کے ساتھ ہو گیا تو وہ کیا بنے گا. اللہ کریم اللہ عافیت فرمائے, ہمیں اپنی آخرت کی فکر نصیب فرمائے. آمین. غلام محی الدین بھائی, نبی پاک علیہ السلام کی مسکراہٹ پر کوئی واقعہ بیان فرما دیں. بخاری و مسلم دونوں میں یہ حدیث پاک ملتی ہے, روایت ہے کہ ایک مرتبہ مدینے میں قحط پڑا, بارش رک گئی. صحیح. تو لوگ پریشان تھے, جب بارشیں رک جاتی ہیں تو زمین کی پیداوار رک جاتی ہے, بالکل کھانا پینا لوگوں کا بند ہو جاتا ہے, مال مویشی مرنے لگتے ہیں. قحط, بہت سخت قحط. ایک مرتبہ جمعے کا دن حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, تو ایک اعرابی, وہ گاؤں دیہات کا رہنے والا ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور چیختا ہوا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. جمعے کا دن ہے, صحابہ کرام موجود ہیں, حضور ممبر پہ ہیں. صحیح. تو سرکار علیہ السلام فرمایا کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ قحط ہے, بارشیں رک گئی ہیں اور بہت ہمارا نقصان ہو رہا ہے, مال مویشی ہمارے ہلاک ہو رہے ہیں. یہ مضمون حدیث مبارکہ کا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ عرض کی آقا دعا فرمائیں, اللہ ہم پر بارش نازل فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. راوی کہتے ہیں کہ حضور نے دعا فرمائی, ابھی ہاتھ نیچے بھی نہ آئے تھے کہ بارش برسنے لگی. یعنی بادل کا نام و نشان نہیں تھا, لیکن دعائے مصطفیٰ قبول ہوئی اور بادل آئے اور بارش برسنے لگی. یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. سبحان اللہ. اب جناب بارش برستی رہی, دوسرے دن بھی بارش ہوئی, تیسرے دن بھی, چوتھے دن بھی, یہاں تک کہ اگلا جمعہ آ گیا. پورے 8 دن ہو گئے. اگلا جمعہ, وہی جمعے کا دن حضور علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما اور صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرما. وہی اعرابی آیا اور دعائی دیتا ہوا, چیختا ہوا, پکارتا ہوا یا رسول اللہ یا رسول اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ بارش بہت ہو گئی ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کی مبارک دانت نظر آنے لگے, داڑھ مبارک نظر آنے لگی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ اب اس نے خواہش کا بھی اظہار ایسا کیا کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ نبی پاک مالک و مختار ہیں. سبحان اللہ. اللہ نے آپ کو مختار بنایا, مالک و مختار بنایا. تو حضور نے اس سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اب میں چاہتا ہوں بارش بند ہو جائے, لیکن ہم پر نہ برسے, آبادی میں نہ برسے, ارد گرد میں برستی رہے. بارش جنگلوں میں برستی رہے, ہم پر نہ برسے. حضور علیہ السلام مسکرائے. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ساتھ اشارہ فرمایا اللہم حوا علینا ولا علینا. اللہم, اس طرح اشارہ فرمایا انگلی کا, اللہم حوا علینا ولا علینا, یا اللہ ہمارے ارد گرد برسے, ہم پر نہ برسے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے مبارک انگلی کا اشارہ ہوتا تھا بادل پھٹ جاتے تھے, اور اب بارش اطراف میں جنگلوں میں برس رہی تھی, ہم پر نہیں برس رہی. امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے, ہم کو بھی درکار ہے. کیا بات ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کے کہتے